السلام علیکم. ہم نے ایک شرط لگا رکھی ہے کہ ہم ہر آدمی سے غلط سوال یہ کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی جس کا تعلق طب کے شعبے سے ہے، ڈاکٹر ہے وہ، اس سے ہم سوال کریں گے اسپیس سائنسز کے بارے میں. ایک آدمی جو فزکس پڑھاتا ہے اس سے ہم بات کریں گے دینی اور مذہبی مسائل پر. ایک آدمی جو ایڈمنسٹریشن چلاتا ہے اس سے سیاست کے بارے میں پوچھیں گے، جو سیاست کرتا ہے اس سے ہم کہیں گے ایڈمنسٹریشن. مطلب یہ کہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اس پہ شور مچا ہوا ہے، ایک اور تماشا، ایک اور فضول کا ٹاپک، پروفیسر فزکس کا پروفیسر ہے وہ پروفیسر پرویز ہود بھائی، اس سے یہ سوال کرنا کہ جی آپ حجاب اور نقاب میں خواتین جو ہیں آپ کا کیا خیال ہے. تو پھر اگر آپ پہلی بات تو یہ سوال ہی ایک فزکس کے پروفیسر سے نہیں کرنا بنتا. یہ یعنی پروفیسر جو ہے وہ فزکس پڑھانے والا وہ مذہب نہیں پڑھاتا، نہ وہ کوئی اتھارٹی ہے، تو ایک دینی مسئلے پہ اس سے گفتگو اچھا. لیکن جب آپ کریں گے تو اس کے بعد اپنی وہ ایک رائے دے گا جو اس کی ذاتی رائے ہوگی. جب اس نے ذاتی رائے دے دی تو سارے پنجے جھاڑ کے پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی پہلے ایک آدمی سے غلط سوال کرتے ہیں، جب وہ اس کا جواب دے دیتا ہے پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائی ایک ڈاکٹر ہے، اس سے آپ جا کے اس کے فیلڈ، مطلب ایک سرجن ہے، آئی ڈاکٹر ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، آپ اس سے آئی اسپیشلسٹ یعنی اس کے کنسرننگ آئی ویژن کے بارے میں اس سے سوال کریں. آپ اس سے جا کے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو گھر کا ڈیزائن ہے یہ ایسا نہیں تو ایسا کیوں ہے، یا آپ اس سے جا کے کوئی مثال کے طور پہ مذہبی معاملہ پوچھ بھی رہے ہیں، چلیں پوچھ لیں، تو پھر اس کو یہ حق دینا کہ اس کی ایک ذاتی رائے ہے اور وہ مذہب کا ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ کوئی دینی عالم نہیں ہے، وہ اپنی ایک رائے عام آدمی کی طرح دے دیں. اب آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مطلب میں اس رائے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا جو خود بھائی کی ہے. کسی کے بارے میں یہ سوچ کر یدی کسی نے برقع پہنا ہوا بچی نے، اس نے یہاں چہرہ ڈھانپا ہوا یا نہیں ڈھانپا ہوا، اس سے اس کی ذہانت کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں ساری، یہ یعنی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یعنی عمرے سے زیادہ، حج سے زیادہ اہم اور بڑی کیا عبادت ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ جب انسان اپنے رب کے یعنی دنیا میں، یعنی آپ ایک طرح سے خانہ کعبہ جب چلے جاتے ہیں تو کیفیت وہ ناقابل بیان ہوتی ہے. یعنی آپ وہاں پہ طواف کرتے ہوئے کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ حد لگائی ہے کہ جو عورتیں یہاں پہ آئیں گی ان کا چہرہ یہاں تک ڈھپا ہوگا، صرف آنکھیں نظر آئیں گی، یا انہوں نے ہاتھ اور پیروں کو چھپانا ہے؟ یعنی کیا وہاں طواف کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی پابندی لگائی ہے کہ مرد جو ہیں وہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو ہے وہ فلاں نماز سے فلاں نماز تک جو ہے وہ مرد اس کا جو ہے وہاں پہ جائیں گے اور طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، خواتین علیحدہ وقت میں جائیں گی؟ کو خدا کا خوف کریں. جو پابندیاں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائیں وہ ان کے نام لے کر فردر پابندی لگانے والا کوئی اور کون ہوتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک بچی، ایک خاتون اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہتی ہے، 100 بسم اللہ ڈھانپے، اس کا حق ہے. ایک بچی، ایک خاتون اپنا چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہتی، باقی اس نے لباس پہنا ہوا، بالکل اس کا حق ہے. اصل چیز اس کی طرف نہیں آنا. کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے بھائی؟ جو اسے پڑھایا جا رہا ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ کل کمپیٹیٹو مارکیٹ میں مثال کے طور پہ اس وقت جو بچہ ہمارا اے لیول کر رہا ہے یا وہ 3rd ایئر 4th ایئر میں ہے، تو گلوبل جو اس وقت دنیا 5G کے بعد مرج ہونے جا رہی ہے، یہ گلوبل ولیج بالکل سمٹ جائے گا. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا مقابلہ یعنی ٹورنٹو سے لے کے وینزویلا سے لے کے مونٹریال، یورپ، ٹوکیو، آسٹریلیا تک، چین اتنی بڑی آبادی ہے، انڈیا اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں بھی نوجوان ہیں، یہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. آنے والی دنیا پہ قبضے کے لیے یہ اپنی ٹیمز تیار کر رہے ہیں پڑھ کے. ایک انوینشنز، ایک اوپن ڈیبیٹ، ایک چیلنجنگ آئیڈیاز، یہاں یہ ہو رہا ہے اور یہی ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے. ہماری بحث کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے برقع پہنا ہوا ہے تو وہ نہیں پڑھے گی، اسٹوڈنٹ جس نے برقع نہیں پہنا ہوا وہ لازمی پڑھے گی. اچھا لڑکی جو ہے اس کو کو ایجوکیشن میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا اس میں جانا چاہیے؟ او بھائی یہ کاسمیٹک اگین چیزیں ہیں. ویلیو کیا ہے اس اسٹڈی کی؟ اچھا دوسری بات یہ بھی سن لیجئے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جس طرح دیکھیے داڑھی رکھنا اور ایک خاص طرح کا وہ جسے آپ کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، دیندار لوگ داڑھی رکھتے ہیں اور مطلب ہے ظاہر ہے کہ ایک عزت بھی دل میں آتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر داڑھی والا جو ہے وہ دیندار ہے. باقی جو رنگ باز ہیں، ڈاکو ہیں، قبضہ گروپ ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، اغوا کار ہیں، ان کی بھی داڑھیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی ایک خاص طرح کا حلیہ بنا کے مولوی صاحب بھی بن کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی جس طرح داڑھی اور کسی مرد کا ایک خاص حلیہ اس کے نیک یا دیندار ہونے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے،
اسی طرح خواتین میں بھی ایک جس نے کسی نے یعنی برقع پہنا ہوا ہے وہ اس کے یعنی سارے کردار کی حتمی ضمانت یا گارنٹی نہیں ہے. یوٹیوب پہ اگر آپ اس وقت سرچ کریں یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہ خواتین برقعے پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں تک اپنا چہرہ بند کر کے, اور اس کے بعد جو وہ گفتگو کرتی ہیں یعنی شادی, وہ موضوع رکھتی ہیں شادی, اور ایک مذہب کا بھی وہ رکھتی ہیں کہ اسلام میں میاں اور بیوی کے تعلقات کیا ہونے چاہیے. بینر وہ مذہب کا دیتی ہیں, میاں اور بیوی کا دیتی ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی جو گفتگو شروع کرتی ہیں خاتون, اور جو مسائل وہ پھر وہ بیان کرنا شروع کرتی ہیں کہ میں نے زندگی میں یعنی میں نے تھیٹر میں کام کیا, پروفیشنل تھیٹر میں کام کیا, میں نے پی ٹی وی میں بہت کام کیا, میرے شو بزنس میں بہت دوست ہیں, آج بھی ہیں. میں نے اتنی غلیظ گفتگو ان مسائل پہ نسوانی آواز سے وہ باتیں, وہ موضوعات میرے کانوں میں کبھی میں نے سنی ہی نہیں. یعنی جن کو ہم تھیٹر کو یعنی جو ڈانسرز ہوتی ہیں, مطلب آرٹسٹ جنہیں کہتے ہیں, ان کی بھی گفتگو میں نے وہ اتنی غلیظ گفتگو ان کے یعنی میں نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنی. آپس میں بھی ایک مذاق کرتے ہوئے بڑی بے تکلف سے یعنی اگر وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے تو ان موضوعات پر وہ بھی بات نہیں کرتے تھے. آپ یقین کریں, یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں, یعنی آپ کون سی غلاظت ہے جو سٹیج پہ اب ہمارے یعنی زومانی بات ہونے رہ گئی ہے. آپ کو علم میں ہے نا پنجابی تھیٹر میں کیا کیا بکواس ہو رہی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے آگے بڑھ کے خواتین یوٹیوب چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ وہ نقاب پہن کر جو وہ گفتگو کر رہی ہیں, وہ جو اداکارائیں جن کو ہم فحش کہتے ہیں, وہ توبہ کر جائیں. یہ برقعے والیاں جو بیٹھ کے کر رہی ہیں, اور ان کے آپ لائکس دیکھیں, ان کی آپ فالوورشپ دیکھیں, لوگ دیوانوں کی طرح انہیں لائک کرتے ہیں. اور وہ اس کے علاوہ پھر وہ خواتین ہیں کراچی سے کچھ ہیں, وہ کچھ ایک کینیڈا میں بیٹھی ہیں, اور وہ بالکل یہ حجاب کر کے, اور وہ اس لیے بھی حجاب کرتی ہوں گی کہ اگر وہ اپنے چہرے سے وہ نقاب اتار لیں تو جو گفتگو انہوں نے آن لائن کی ہوتی ہے, اگر وہ باہر ان کا تو نکلنا مشکل ہو جائے. یعنی جو گفتگو پھر اس کے بعد کہا یہ جائے گا کہ جی یہ تو کیا کریں جی, یہ تو مطلب یہ کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بحث ہے یہ بالکل بیکار ہے. یعنی یہ کہنا کہ جی ایک خاتون نے برقع, جی نہیں, یہ اس کا لباس ہمارا مسئلہ ہمارے اعصاب پہ کیوں چھا گیا ہے. اصل جانب کے کام اس دنیا میں آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی کیا ہے, اس کوالٹی کے ساتھ آپ نے کل کو کمپیٹ کرنا ہے. اگر آپ اور ہم ان بحثوں میں الجھے رہیں گے تو جو باقی دنیا ہے وہ ہمارا انتظار نہیں کر رہی. میں آپ سے گزارش کروں بات ختم کرنے سے پہلے کہ اس یعنی جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں, ان کی آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہاں پہ جو سرکاری اسکول ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے پرائیویٹ اسکول سے بھی بہت بہتر ہیں, لیکن اور وہ سرکاری اسکول جو یہاں کے ہیں مطلب وہ ہر گونے میں چھوٹے بڑے ہر جگہ ہیں, لیکن یہاں جو ماں باپ ہیں وہ گورے ہوں, وہ کالے ہوں, وہ یعنی آپ اندازہ لگائیے ایشین ہو کہیں کے ہوں, ان کی جو سب سے زیادہ دوڑ لگی ہوئی ہے پروفیشنلز کی وہ اچھے سکولز پہ لگی ہوئی ہے. یعنی جو ایک تو وہ پرائیویٹ سکولز تو خیر ہیں جو ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں, ایک وہ پرائیویٹ سکولز جنہیں گورنمنٹ رن کرتی ہے اور وہ اسکالرشپ پہ چلتے ہیں, جنہیں گرامر سکول کہتے ہیں, وہ 164 ہیں پورے برطانیہ میں. اور آپ یقین کریں کہ جہاں اس اسکول کی برانچ ہے, اس اسکول کے ارد گرد کا تمام اس کا محلے میں گھروں کی قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں, کیونکہ لوگ اپنے کاروبار نوکریاں چھوڑ کے اپنے بچوں کے اس اسکول میں داخلے کے لیے علاقہ بدل لیتے ہیں, شہر بدل لیتے ہیں. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایک اسکول, ایک ایجوکیشن کی کیا, اور اس ملک کی بات بتا رہا ہوں جہاں پہ عام اویلیبل جو سرکاری اسکول ہے وہ سہولیات میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. اس کے باوجود اچھی ایجوکیشن کے لیے, کیونکہ علم ہے کہ کمپٹیشن ہے, اس کے لیے بچوں کو اسکالرشپس دلوانے کے لیے لوگ اپنے شہر بدلتے ہیں, اپنی جابز بدل لیتے ہیں کہ ان بچوں کو, آپ کو یہاں کی ٹیوشن سینٹر یعنی ان سکولز کے لیے بچوں کو پریپیئر کرنے کے لیے, یعنی جو ٹیوشن, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت ایئر 7 میں جو بچے جا رہے ہیں, جن کی لیٹ اب ایڈمیشن کا ایک ٹیسٹ ہوگا اگلے سال جنوری میں, اس وقت وہ ٹیوشن پہ جا رہے ہیں. صرف 4 مہینے کے جو ان کا کورس ہے اس ٹیسٹ کے لیے پریپریشن کا وہ 2200 پاؤنڈ کا ہے. یعنی 2200 پاؤنڈ 4 مہینے کی فیس ہے, اور ہفتے میں صرف 2 کلاسز ہیں 2 گھنٹے کی. اسی طرح سے وہ بچے جنہوں نے اگلے سال ایئر 6 میں اس کے لیے اپلائی کرنا ہے, ان کی ٹیوشن ابھی سے شروع ہو چکی ہے. سو یہاں ہر بندے کی بالکل ایک پرابلم اور ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس کمپیٹیٹو اسکول میں جاؤں, میرا بچہ کس اچھے اسکول میں جائے, کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے, اس سے بہتر ایجوکیشن, اس سے بھی بہتر ایجوکیشن, اس سے بھی بہتر ایجوکیشن. اور ہمارے معاملے کیا ہیں, اس نے پہنا ہوا کیا, خدا کے واسطے یار, یعنی جس سے سوال کرنا ہے, یعنی کیا سوال کرنا ہے, اس کے بعد ایک فضول باتوں کے اوپر ہم پھنس جاتے ہیں. ایسی میں درخواست پہ اپنی پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ ہماری فرسٹریشن کی کوئی انتہا اگر دیکھنا چاہے تو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لے. ایسے یوٹیوب پہ اب چینل آ گئے ہیں کہ وہ جس طرح
کسی یعنی وہ جو فضول ترین غلیظ اور گندی باتوں پہ مشتمل وہ اردو ناول اور اس طرح کی چیزیں جو یعنی متروک گویا ہو گئی تھی، وہ پڑھ پڑھ کے لوگ جو ہے اس کے وائس اوور دے دے کے اور ساتھ میں ٹیکسٹ دے کے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ہر طرح کی گندی بات، ہر طرح کی غیر اخلاقی بات. وہ ہمارے ہاں یوٹیوب چینلز، وہ یعنی سب سے آسان کام یہ ہو گیا ہے کہ یوٹیوب چینل آپ کھولیں اور غلاظت سے بھری ہوئی باتیں آپ کریں اور آپ کو اتنی فالوورشپ ملتی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. حیرت ہوتی ہے، یہ وہی صالحین اور فرزندان توحید اور وہ جن کا اسلام ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے اور وہ ہمیشہ جو باہر اپنا وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو یہ یعنی اس کے خلاف. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ جو سلامتی کے ذمہ دار ادارے، اخلاقیات کے ذمہ دار ادارے اور معاشیات کے بھی، یعنی ان کو نہیں یہ چیزیں نظر آتی. یہ اس سے یعنی ان چینل سے اور اس گفتگو سے جو بکواس ہو رہی ہے، ان سے کوئی دین خطرے میں نہیں آتا. اس پہ تو اعتراض بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. باقی چیزوں پہ تو اعتراض بھی ہوتا ہے، یہ تو کبھی ایسا خاموش کے گھول پی کے سارے آرام سے مزے لے رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی بات بھی نہیں کرتا اس پہ کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ سائبر کرائم کہاں ہے. مطلب یہ کس طرح کے چینل کھولے جا رہے ہیں. مطلب آپ اردو زبان میں، پنجابی میں، مطلب اتنی غلاظت ہو رہی ہے. یہاں پہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں. چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.